پریز دی لارڈ، مسیح یسوع کے پرفضل اور فتحمند نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ آج ہم پہلا سیموئیل اور اس کے تیسرے باب میں سے اس واقعے کو اسٹڈی کریں گے جہاں پر خدا پہلی بار سیموئیل نبی سے ہم کلام ہوتا ہے، اور وہ کلام ایلیا کاہن کے بارے میں ہے۔ تو پہلا سیموئیل اس کا تیسرا باب، اور یہ واقعہ یہاں پر درج ہے۔ اور وہ لڑکا سیموئیل ایلی کے سامنے خدا ان کی خدمت کرتا تھا، اور ان دنوں خدا ان کا کلام گراں قدر تھا، کوئی رویا برملا نہ ہوتی تھی۔ اور اس وقت ایسا ہوا کہ جب ایلی اپنی جگہ لیٹا تھا، اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھی اور وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اور خدا کا چراغ اب تک بجھا نہیں تھا۔ اور سیموئیل خداوند کی ہیکل میں جہاں خدا کا صندوق تھا لیٹا ہوا تھا۔ تو خداوند نے سیموئیل کو پکارا، اس نے کہا میں حاضر ہوں، اور وہ دوڑ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا میں نے نہیں پکارا، پھر لیٹ جا، سو وہ جا کر لیٹ گیا۔ اور خداوند نے پھر پکارا سیموئیل، سیموئیل اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا اے میرے بیٹے، میں نے نہیں پکارا، پھر لیٹ جا۔ اور سیموئیل نے ہنوز خداوند کو نہیں پہچانا تھا، اور نہ خداوند کا کلام اس پر ظاہر ہوا تھا۔ پھر خداوند نے تیسری بار سیموئیل کو پکارا، اور وہ اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں۔ سو ایلی جان گیا کہ خداوند نے اس لڑکے کو پکارا، اس لیے ایلی نے سیموئیل سے کہا جا لیٹ رہ، اور اگر وہ تجھے پکارے تو کہنا اے خداوند فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ سو سیموئیل جا کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ تب خداوند آ کھڑا ہوا اور پہلے کی طرح پکارا سیموئیل سیموئیل۔ سیموئیل نے کہا فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ آمین۔ تو پہلی چیز آج ہمارے سیکھنے کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے کلام کرے، خدا آپ کی زندگی میں مکاشفات اور ریولیشن لے کر آئے، تو ضروری ہے کہ ہم خدا کی قربت میں رہیں۔ پریز دی لارڈ۔ سیموئیل کی طرح جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ہیکل میں خدا کے صندوق کے پاس لیٹتا تھا۔ بے شک اور بھی جگہ ہوں گی، لیکن یہ اس کی محبت خدا کے لیے، خدا کے صندوق کے لیے۔ اور اگر آپ چاہتے کہ خدا آپ سے کلام کرے تو سب سے پہلی چیز ہماری زندگیوں میں کیا ہونی چاہیے کہ خدا کی قربت، خدا کے ساتھ قریبی رشتہ جب ہمارا ہوگا تو پھر ہم خدا سے نئی نئی باتیں، نئے نئے مکاشفات سیکھ سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں جب خدا سیموئیل سے 3 بار بولتا ہے اور وہ بھاگ کر ایلی کے پاس چلا جاتا ہے، تو اس سے میرے عزیزو جو بات میں سمجھتا ہوں کہ خدا جب اس سے ہم کلام ہوتا ہے تو وہ اس طرح فیل کرتا ہے، اس کو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح ایلی کی آواز ہے۔ تو خدا ہمیشہ وہی طریقے، وہی چیزیں استعمال کرتا ہے، فیملیئر طریقے، فیملیئر آوازیں استعمال کرتا ہے ہم سے کلام کرنے کے لیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ خدا اجنبی آواز میں ہم سے بولے اور ہم خوف زدہ ہو جائیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جب پہلی بار خدا بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لایا، اور جب خدا ان سے ہم کلام ہوا تو لکھا کہ جب انہوں نے خدا کی آواز سنی تو وہ ڈر گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے خدا کی آواز کو سننا، موسیٰ تو ہی خدا کی آواز کو سنا کر اور آ کے ہمیں بتا دیا کر۔ تو خدا فیملیئر آواز میں بولتا ہے، خدا فیملیئر ریسورسز استعمال کرتا ہے، فیملیئر لوگوں کو، آپ کے آس پاس کے لوگوں کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ آپ سے بات کرے، آپ سے کلام کرے۔ پریز دی لارڈ۔ اور اگلی چیز ہم یہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے 3 بار سیموئیل کو پکارا تو سیموئیل بھاگ کر ایلی کے پاس چلا گیا، اور خدا نے وہاں پر انٹرفیئر نہیں کیا، خدا نے مداخلت نہیں کی، خدا نے اسے نہیں روکا، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم خود اپنے تجربے سے سیکھیں۔ جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ تجربے سے معلوم کرو خدا کی مرضی کیا ہے۔ تو خدا چاہتا تھا کہ سیموئیل تجربے سے سیکھے کہ اس سے خدا ہم کلام ہو رہا ہے، خدا اس سے بول رہا ہے، اور خدا کبھی بھی ہماری فری ول کے اندر کبھی بھی انٹرفیئر نہیں کرتا۔ اگر آپ خدا کو چنیں گے تو خدا آپ کے قریب آئے گا، اگر آپ خدا کو نہیں چنتے تو خدا آپ کے کبھی بھی قریب نہیں آئے گا۔ تو ہم نے اپنی مرضی سے، بے شک اس نے کفارہ دے دیا ہے، رستہ کھول دیا ہے، لیکن آپ کو فیصلہ کرنے کا، آپ کو چننا پڑے گا کہ مجھے خداوند کے لیے زندگی گزارنی ہے، خداوند کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ اور اگلی چیز ہم کیا دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسے انٹرفیئر نہیں کیا، مداخلت نہیں کی، کیونکہ ایلی جو اس وقت استاد تھا، خدا چاہتا تھا کہ چونکہ ایلی استاد ہے تو اس کا استاد اسے سکھائے،
Praise the Lord. تو اس سے ہم اپنی زندگیوں میں استادوں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ جن کو خدا نے کلام مقدس کے استاد بنا کر ہمارے لیے رکھا ہوا ہے. میرے عزیزو، ان کی عزت کریں، ان کے لیے دعا کریں، اور جو خدا ان کے وسیلہ سے آپ سے کلام کرے اسے سنیں اور اس پر عمل کریں، ان انسٹرکشنز کو، ان ہدایات کو لیں. کیونکہ میرے عزیزو، خدا کے جتنے بھی لوگ ہیں، اس کے خادمین ہیں، ہم سب کا کام جو ہے وہ آپ کو خدا کی طرف مائل کرنا ہے، آپ کو خدا سے متعارف کروانا ہے. باقی پرسنل ریلیشن شپ بلڈ کرنا یہ آپ سب کا اپنا کام ہے. تو ضرور ہے جو استاد آپ کو بتائے خدا کے کلام میں سے، خداوند میں سے لے کے اس سے سنیں، کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے اور اسی لیے خدا نے استادوں کو، چرواہوں کو مقرر کیا ہے. تو جب ایلی اس بات کو سمجھ جاتا ہے اور ایلی پھر سیموئل کو انسٹرکشنز دیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ اب جب تو آواز سنے تو وہیں پر ٹھہرے رہنا اور کہنا کہ فرما تیرا بندہ سنتا ہے. تو سیموئل نے ایک اچھے شاگرد ہوتے ہوئے، ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے، اس نے کیا کیا کہ وہ ٹھہرا رہا اور جیسا اس کے استاد نے اسے سکھایا تھا اس کے مطابق اس نے کیا. اور جب اس نے عین اس کے مطابق جو اس کے استاد نے سکھایا تھا کیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے خدا کی آواز کو سنا اور خدا سے مکاشفات کو حاصل کیا. خدا کے ساتھ اس کا پہلی بار انٹریکشن ہوا، جیسے ہم نے پہلے اوپر پڑھا ہے کہ ابھی تک اس نے خدا کو نہیں پہچانا تھا، اس کو خدا کی پہچان ملی، خدا سے اسے کلام ملا، خدا سے اسے نبوت ملی. جب ہم بائبل مقدس جو ہمارا استاد ہے، روح القدس ہمارا استاد ہے، اور دنیا میں جو استاد ہمیں دیے گئے ہیں، ہم ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں، تو پھر ہم خدا سے نئی نئی باتیں سیکھ سکتے ہیں، نئے نئے مکاشفات لے سکتے ہیں، نئی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. پریز دی لارڈ. تو اس شارٹ سرمن میں یہ چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. ہم نے سیکھا ہے پہلی چیز کہ اگر خدا سے آپ نے مکاشفات کو، کلام کو حاصل کرنا ہے، تو جیسے سیموئل ہیکل میں عہد کے صندوق کے پاس رہتا تھا، آپ بھی خدا کے پاس رہیں، خدا کے گھر میں رہیں، خدا کے لوگوں کے ساتھ رہیں، فیلوشپ میں رہیں، تاکہ آپ خدا سے چیزوں کو حاصل کر سکیں. دوسرا ہم نے سیکھا کہ خدا ہمیشہ جن چیزوں سے آپ متعارف ہیں، آپ کے آس پاس ہیں، ایسی آوازوں میں آپ سے کلام کرتا ہے. بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ یہ شاید میری اپنی آواز ہے، تو وہ روح القدس کی آواز ہوتی ہے جو آپ کو خدا کی راہوں کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہے. تیسرا ہم نے سیکھا کہ خدا جو ہے آپ کی آزاد مرضی میں کبھی انٹرفیئر نہیں کرتا. آپ کو خود چننا پڑے گا کہ مجھے مسیح کی ضرورت ہے، مجھے توبہ نجات کی ضرورت ہے، مجھے روح القدس سے بھرنے کی ضرورت ہے، تو پھر خدا آپ کی زندگی میں کرے گا. پھر ہم نے سیکھا کہ استادوں کی عزت کریں، استادوں کا کہا مانیں، تاکہ خدا آپ کی زندگی میں اور بڑے کام کرے، جس طرح سیموئل نے کیا اور اس نے خدا سے مکاشفات کو پایا. اس کلام کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ کو برکت